عزیز دوستو، محترم ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضوری میں آ کر سر بسجدہ ہو کر شکر گزاری کر سکوں، ممنون رہوں، کیونکہ وہ میرا خداوند، میرا نفس دہندہ، مشکل کشا اور منجی ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں نوح کے کتاب میں، مرثیے کے کتاب میں، کہ خداوند کی وفاداری عظیم ہے، خداوند کی وفاداری کی عظمت، خداوند کی شخصیت خداوند کے وجود میں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو سب کچھ فنا کرے، مگر وہ پھر بھی اپنے رحمت کو جاری رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، تاکہ ہم بچ جائیں گناہوں کے تلے سے، شیطان کی غلامی سے بچ سکیں اور اس خدا کے قہر سے بچ سکیں جو آنے والا ہے۔ خداوند دیر قہر مگر وہ ہے قہار۔ خداوند عادل ہے۔ خداوند کے عدالت کے مطابق ہم سب جہنمی ہیں، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو یہاں پر ایک دشمنی ہے انسان اور خدا کے بیچ میں، ایک عظیم دشمنی، ایک خلیج ہے، گناہوں کا خلیج، اور ہم ناپاک، گنہگار، خدا قدوس کے حضور جا نہیں سکتے۔ ناممکن ہے ہمارے کوششوں کے بلبوتے پر، ہمارے سائنسی تخلیق اور ہماری سخاوت اور نیک جو ہم کہتے ہیں کام، اس کے وسیلے سے نہیں۔ مزاروں پر زیارات میں جانا، قبروں پر چیخیں مارنا، طواف کرنا، کاشی جانا، مکے جانا، امام رضا، کربلا، یہ وہ جانا، ان سب سے ہمیں خلاصی نہیں ملتی گناہوں کی۔ گناہوں کی خلاصی ہمیں صرف اور صرف خداوند کے فضل کے وسیلے سے ملتی ہے۔ خداوند جو عادل ہے، اس کی عدالت ہمیں جہنم رسید کرتا ہے، کیونکہ وہ قدوس ہے اور ہم گنہگار ہیں۔ یہاں پر دشمنی ہے، مگر خداوند ہم سے محبت رکھ کر اپنا فضل جاری رکھتا ہے، یعنی ہمیں کمک فرماتا ہے، وہ کمک جس کے ہم لائق بھی نہیں۔ فضل کے معنی یہی ہے، فضل کے معنی یہی ہے جسے فیض بھی کہتے ہیں۔ فیض اور فضل کے معنی یہی ہے کہ ہم نالائق ہیں، نکمے ہیں، گنہگار ہیں، خدا کے دشمن ہیں، بے بس ہیں، ہر اس چیز سے ہم پرے ہیں جو حقیقت میں نیک ہے، مگر خداوند اپنا دست دراز کر کے ہمیں گناہوں کے دلدل سے چھٹکارا دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خدا کا بیٹا کہلانا یا پھر خدا کا بیٹا، اس کا ذکر بھی کفر ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ در حقیقت میں مسیحیت وہ واحد راہ ایمان ہے جس میں کوئی شرک نہیں، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں شرک ہے، جتنے بھی دین دھرم ہیں ان سب میں شرک ہے۔ وہ در حقیقت میں سب سے پہلے تو ان خداؤں کی پرستش کرتے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ ہمارا خداوند جو کہ عہد عتیق میں حیہ کے نام سے موسیٰ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور بنی اسرائیل کو کہو کہ حیہ نے تجھے بھیجا ہے
یہ حیہ وہی ہے جس سے ہم یحوا یعنی حیات یا زندگی کا لفظ لیتے ہیں۔ تو خداوند موسیٰ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ کہو کہ حیہ یعنی زندگی نے تمہیں بھیجا ہے، وہ جو ہے سو وہ ہے، اس نے تمہیں بھیجا ہے، تو وہ ہے ہمارا خداوند۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی بہن، سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے صبح آپ دا پاس آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خدا کی مہربانی۔ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میرا ساتھی نام رشیدہ ہے، میں اسلام آباد تو بول رہی ہوں۔ ہاں جی بہن رشیدہ، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے وسیلہ سے اسلام آباد والوں کو برکت دے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ جی پچھلے بہت بھی پتا گلباج بیٹے نے دعا کروائی تھی نا، گلباج نے۔ ہاں جی ہاں جی، تو اسی لیے میرے ساتھ سانس کی بہت پرابلم ہے، میرے سے چلا نہیں جاتا، ٹانگوں کا مسئلہ ہے، تو میں دوائی بھی اتنی کھا رہی ہوں پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں ضرور دعا کروں گا، میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے بہن رشیدہ۔ خداوند مہربان ہے اور آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط برتیں، میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند شفا دہندہ ہے۔ اے خداوند، میں بہن رشیدہ کو تیرے حضور لاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو ان کے بدن کو چھو، تو ان کے استخوان سے واقف ہے، رگ رگ سے واقف ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے اور ان کو شفاء کامل عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے بہن رشیدہ۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام جی، سلام بہن جی، سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے خداوند دا۔ خدا کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی۔ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ ہیلو، آپ کی آواز کٹ گئی بہن، آپ کی آواز کٹ گئی اور یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ اچھا، اور نا میرے دماغ کی درد بھی بڑی ہے، تو میرا پوترا ہے موسیٰ، ہاں جی، میں بول رہی ہوں دعائی تواڈے کو ہی کراندے رہا، تواڈی دعا ضرور میں پھر بھی دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ نیزا۔ ہاں جی، اے خداوند ہاں جی، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن نیسا کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو اپنی تسلی بخش، سب سے پہلے اپنا فضل ان کی زندگی میں جاری کر، اور موسیٰ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تاکہ ان کو تیری کامل شفا ملے۔ اے خداوند تو اپنا فضل جاری کر، تو رحم فرما، اور خداوند تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کو بھی خداوند برکت دے، میرے گھر دعا کریا کرو۔ ضرور ضرور ضرور، شکریہ شکریہ۔ تو اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ خداوند جو ہے وہ مہربان خداوند ہے، وہ مہربان خداوند ہے، حالانکہ ہم خداوند کے دشمن ہیں گناہوں کے سبب سے، پھر بھی وہ دست درازی کر کے، اپنا ہاتھ پھیلا کر وہ ہمارے مشکل کشا، ہمارے دستگیر بنتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، کوئی غوث العظم آپ کی دستگیری نہیں فرماتے، کوئی نہیں، وہ سب مر گئے، وہ آپ کے دستگیر نہیں بن سکتے۔ جب میں شیعہ تھا، یا علی مدد، ایک مردے سے مدد مانگتا تھا، کوئی علی آپ کے مدد نہیں کر سکتا۔ یا پھر امام رضا کے زیارت میں جا کر میں دعائیں کرتا تھا، مرے ہوئے ایک قبر کے سامنے، کوئی آپ کی دعاؤں کو سنتا نہیں۔ ہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس مزار پر گیا اور میں نے دعائیں کی، اس مزار میں اس پیر کے قبر پر گیا، دعائیں کی، اور دیکھو مجھے بچہ مل گیا، اور دیکھو مجھے خدا نے یہ دیا، مجھے اس پیر نے یہ دیا، وہ دیا وغیرہ۔ وہ پیر نہیں دیتا، امام رضا نہیں دیتے،
وہ جو ہنود میں سے ہیں، ہندو جاتے ہیں اپنے مندر میں بت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اب مجھے خداوند نے، اور وہ اپنے خدا کو بت کو کہتے ہیں کہ یہ دیا. وہ بت آپ کو نہیں دے سکتے، مگر خداوند جو ہے، خداوند کا ترس ان پر آتا ہے. خداوند کو ان پر ترس آتا ہے. خداوند کی رحمتیں ان پر بھی ہیں جو کہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، امام رضا کے مزار پر جاتے ہیں یا قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر سجدے کرتے ہیں. تو خداوند یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور خداوند کو افسوس ہوتا ہے. فارسی میں ایک کہاوت ہے، خدا نے منہ دیا تو خدا روٹی بھی دے گا. تو ان کو خداوند دے دیتا ہے، حالانکہ وہ کسی اور کے گنگناتے ہیں کہ اس نے، اس پیر نے، اس قبر نے، اس مزار نے مجھے دیا. خداوند دیتا ہے کیونکہ خداوند کو ترس آتا ہے ان پر، خداوند کا دل دکھتا ہے ان پر. حقیقت میں چاہیے کہ ہم مستقیماً خداوند سے مانگیں، مستقیماً خداوند کے حضور جائیں. اور جیسے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام میں، یسیہ نبی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ہمارے دکھ سہے، اس نے صلیب ہمارے لیے سہے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا نہ کہہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، بلکہ در حقیقت مسلمان خود مشرک ہیں. وہ شرک کرتے، وہ جانتے بھی نہیں ہیں. ہم شرک نہیں کرتے کیونکہ کتاب مقدس ہمارے پاس ہے، اور اس کتاب مقدس میں اس کا کامل ذکر ہے کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ایک خدا ہے. 2 یا 3 نہیں، یا 4 5 6 نہیں، ایک خدا ہے. خدا نے اس کی مثالیں طبیعت میں ہمیں دی ہیں. سب سے پہلے یہ آیات پڑھیں گے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ میرا ایک پیغام ہے، خداوند فرماتا ہے، کون ایمان لایا؟ وہ تو اس بھول بھلائیے میں ہے کہ مسیحی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یسوع کو خدا کہتے ہیں. اور خداوند کا کلام فرماتا ہے ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. جو باتیں ہم کہتے ہیں اس میں کوئی حسن و جمال بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے. خداوند کی حقیقت ان کے سامنے بالکل بے وقوفی ہے. جس طرح پالوس رسول اپنے پہلے خط کرنتھیوں کے نام میں لکھتے ہیں، جو ہلاکت کی راہ میں ہے ان کے لیے یہ صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے، مگر ہمارے لیے جو نجات کی راہ میں ہے یہ خدا کی حکمت اور قدرت ہے. اسی وجہ سے رومیو کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں انجیل سے خجل نہیں، میں انجیل سے شرماتا نہیں، کیونکہ یہ خدا کی قدرت ہے. اور یہ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت ہے واضح طور پر. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. جب خالق خود ہمارے بیچ میں آئے انسانی جسم پہن کر تو ہم نے اس کا قدر نہ جانا. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری مشقتیں اس نے اپنے اوپر اٹھا اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. جیسے کہ صلیب پر جب خداوند یسوع مسیح تھے تو لوگ یہی سمجھتے تھے، آج بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. کون گمراہ ہے؟ ہم سب انسان بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، گمراہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی بدھسٹ، کوئی
मसीह के नाम पर मसीही, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। वो बर्दाश्त करने वाला खुदावंद है। जो लोग मज़ारों पर जाते हैं, ज़ियारात में जाते हैं, मक्के जाते हैं, काशी जाते हैं, वैटिकन जाते हैं मुराद लेने के लिए, खुदावन को उन पर तरस आता है, अफसोस होता है, वो दे देता है उनको, मगर वो शिर्क करते हैं। वो सब मुशरिक हैं। मुशरिक सिर्फ वो नहीं जो कि खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, खुदावन के इकलौते बेटे पर ईमान लाते हैं, वो मुशरिक नहीं। क्योंकि खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस एक खुदा, दो नहीं, तीन नहीं। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। आज उसके पैरोकारों को के लिए ऐसा ही करते हैं। पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया? मेरे लोगों के खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपने मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया, जिस तरह के बिल्कुल उसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब थे तो एक जो बदकार था, गुनहगार था, उसके एक तरफ वो भी मसलूब था। तो उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, मसीह है, तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। भाई, यीशु मसीह खुदावन इसलिए नहीं आए कि वो अपने आप को बचाए, बल्कि इसलिए आए कि वो आपको बचाए। और दूसरे ने क्या कहा? देखे, दूसरे ने क्या कहा? मैं और आप, ऐ बंदा, तू और मैं जुर्म के सबब से यहां पर मसलूम है, मगर इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। और वो इस नस्ल के बारे में, सलीब के बाद आने वाले लोगों के बारे में ये नबूवत है, जहां से खुदावन मसलूब होकर वो मुए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसके जी उठने के बाद जो भी उन पर ईमान लाता है वो भी हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और उस हमेशा की जिंदगी का हक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से मुमकिन है। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा, यानी वो भूखा ना होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। जो भी उन पर ईमान लाएंगे उनको रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी को खुद उठा लेगा। जिन कब्रों पर आप जाते हैं, ज़ियारात पर, मज़ारात पर आप जाते हैं, मक्के जाते हैं, काशी जाते हैं, क्या उन सब बुतों ने आपके दुख, आपके गम, आपके गुनाह, आपकी बदकारी को अपने ऊपर लिया है? नहीं। तो वो खुदा नहीं। खुदा वो है जिसने आपको बनाया, और जब शैतान ने आपको गुमराह की तो उसने आपको भूला नहीं, बल्कि उसने अपने आप को जमीन पर उतार कर आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, आपके गमों के बोझ को अपने ऊपर लेकर, आपकी बदकिरदारी को अपने ऊपर लेकर मसलूब हुए गुनाहों का किफारा दिया। वो मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा, मैंने सबूत में ये किया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो दूसरे जो हैं वो नहीं करते आपसे प्यार। वो दूसरे जो हैं वो आपको धोखा देते हैं, उनके पीछे ना जाओ। खुदावन यीशु मसीह वाज़े
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کے نام سے آئے میرے بعد تو ان پر باور نہیں کرنا. نبوت، ختم نبوت جو ہے وہ یسوع مسیح، وہ آخری، اولین اور آخری نبی ہے، اور حقیقی نبی جو ہے وہ خود خدا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اسی وجہ سے اس نے کہا کہ ان کے پیچھے نہ جاؤ، میں الف اور یا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں. اس لیے میں نے اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا. کون سا حصہ؟ اگر آپ مکاشفے کے کتاب اس کے 5 اور 6 باب کو پڑھیں تو اس بات کی آپ کو سمجھ آئے گی. وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا. یہ شیطان کو شکست کی بات ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. بالکل اس کے دونوں طرف دونوں خطا کار تھے، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیا. آپ کے گناہ اٹھا لیے، میرے گناہ اٹھا لیے. سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. دیکھا گیا نا آپ سے کہ میں گناہ میں مروں. وہ جو دوسرے ہیں وہ ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہے کہ آپ گناہ میں مر جائیں. وہ جو زیارات میں قبروں میں ہیں، جو مر گئے ہیں، جو زندہ نہیں ہوئے ہیں، جن کو موت پر ظفر نہیں ہوا ہے، انہوں نے آپ کے گناہوں کو دیکھ کر اور بھی آپ پر بوجھ ڈالا، مذہبی، دینی، فلسفی بوجھ ڈالے. یسوع مسیح گانا خداوند ہے کہ اس نے آپ کے بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیے. اے محنت کشو، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. وہ ہے میرا خداوند، وہ ہے حقیقی خداوند، وہ ہے حقیقی خداوند. اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. دیکھا گیا نا آپ سے کہ میں گناہ میں مروں، میرے نجات کے لیے تو نے جگر بہا دیا. میرے نجات کے لیے تو نے اپنا خون جگر بہا لیا. یہ ہے میرا خداوند، وہ نہیں جس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں اور وہ مرے ہوئے ہیں، وہ کچھ بول نہیں سکتے، ان کی قبریں ہیں، صرف ایک خالی قبر ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کے. خداوند یسوع مسیح، اگر ہم انجیل یوحنا کو پڑھیں اور اس کے 10 باب میں 18 آیت میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہوں، اپنے اختیار سے اختیار رکھتا ہوں کہ میں اسے قربان کروں، اختیار رکھتا ہوں کہ میں دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کروں. صرف وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں، صرف وہی خداوند ہے. ہیلو ہیلو ہیلو، سلام سلام، بات کریں. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ مہربانی سے. ہاں اب آواز آ رہی ہے، بات کریں بہن. جی میرا نام ریلا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں ریگولر دعا آپ سے کروا رہی ہوں اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. ہاں جی بہن راہیلہ، خدا ان کی شکر گزاری ہے. جی بیٹا بھی ٹھیک ہے، اب اس کی نا تھوڑا سا مسئلہ ہے جگر کا، تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اس کا خدا مکمل طور پر اس کو شفا دے. ضرور بہن راہیلہ، خدا ان کے نام سے. ہاں جی، ضرور اٹیک نہ ہو، کیونکہ ہر سال اس کو ایسا نا مسئلہ بن جاتا ہے جرکان کا. میں ضرور تو دعا میرے کروں بچوں گا. کو
جی میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، بیٹے رامش کے لیے، جان کے لیے بھی، کہ خداوند ان کو اچھی نوکریاں عطا کرے۔ ضرور بہن ضرور۔ اے خداوند میں اس وقت بہن راحلہ کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے تخت شفاعت کے حضور لاتا ہوں۔ تو اے خداوند کی شفاعت کر خدا باپ کے حضور، اپنی قدوس کے حضور۔ اے خداوند میں خصوصاً ان کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ ان کے دوسرے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کے لیے مواقع کے دروازے کھول۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس گھرانے کے لیے کہ تو ان کو برکت دے، ان کو نمک و نور بنا اپنے لیے۔ خداوند تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے سائے رحمت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بہن بہت راحلہ، شکریہ، خداوند آپ کو برکت خداوند دے۔ آپ کو ہاں خداوند آپ کو بھی ہاں برکت جی دے پال صاحب۔ ابھی میں کلپ رکھ رہا ہوں، کلپ کو ضرور دیکھیں۔ ہاں ہاں ٹھیک شکریہ ہے پال صاحب، شکریہ۔ اوکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے کلپ دیکھیں گے اور غور سے خدا کا کلام سنیں، وہیں سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی، وہیں سے آپ اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بہت عزیز بھائیوں اور بہنوں، سلامتی کے بادشاہ خداوند مولا یسوع مسیح کی سلامتی آپ پر ہو۔ اس پہاڑی پر میں ہوں جہاں خداوند یسوع مسیح آ کر تعلیم دی۔ ہاں وہی تعلیم جسے ہم پہاڑی وعظ کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت بڑی بھیڑ خداوند کے ساتھ یہاں پر آئے اور ان کے شاگرد بھی ان کے چوگرد تھے، اور جیسے کہ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے، لوگ ان کے چوگرد تھے، اور وہ ان پتھروں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گئے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں ہمیں کتاب مقدس میں کہ وہ نور دنیا ہیں، وہ نور دنیا ہیں، اور جو کوئی یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں وہ تاریکی میں نہیں بھٹکیں گے بلکہ نور حیات کو پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک انسان کے اثر نو پیدائش کے بارے میں انہوں نے ہوا کی مثال دی، اور آج یہاں پر ہوا چل رہی ہے، بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی، جب نیقودیمس رات کے وقت اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جو انسان نئے سرے سے پیدا ہو اس کی مثال ہوا جیسی ہے، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا اس کی حالت ایسا ہی ہے۔ نیقودیمس رات کے وقت یسوع کے پاس آ کر ان سے ملکوت خدا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ ہاں جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ ہاں جو خدا سے تولد ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، خدا اس شخص میں بستا ہے، اور وہ شخص در حقیقت روحانی طور پر خدا میں بستا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے تعلیم میں اس پہاڑی وعظ میں یہ بھی تعلیم دیتے ہیں ایک شہر کے بارے میں، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے اور وہ چھپ نہیں سکتا۔ در حقیقت
نور کی مانند. اور متی کی انجیل اس کے 5 باب اگر میں 13 آیت سے پڑھوں تو وہاں پر سب سے پہلے ہمیں نمک کی مثال دیتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کے جو پیرو ہیں وہ اس دنیا کے نمک ہیں. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں. اور 14 آیت کے بعد ہم پڑھتے ہیں تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں. خداوند ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں چمکنا چاہیے، ہمیں نور کی مانند رہنا چاہیے تاکہ دنیا کو ہم نور پہنچائیں. خداوند اس بات کی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اس کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں، غور سے اس کا مطالعہ ہمیشہ کریں، کیونکہ خداوند نے ایک مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں چھوڑا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے لیے نمک بنے، تاکہ ہم خداوند کے نور کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور اپنی اس زندگی کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں اور اس انجیل کی منادی کریں تاکہ لوگ بھی حیات جاوداں اور خداوند کے بارے میں جانیں. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمک و نور کی مثال دی، انہوں نے فرمایا جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. ہاں، ہم ستائے جائیں گے مگر ہم خدا کو جلال دیں گے. خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے یہ واضح فرماتے ہیں کہ ہم جو خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہیں، ہم جو خداوند کے مومن ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آسان دنیا نہیں ہے. مسیح کا راستہ اپنانا آسان نہیں ہے. مسیح کے پیچھے ہو لینا، اپنے صلیب کو اٹھا کر ہر روز اس کے پیچھے جانا ہے. آپ اس کے شاہد ہیں، میرے جو پروگرامز ہیں فارسی زبان میں، پشتو زبان میں، اردو زبان میں وغیرہ، مجھے ہمیشہ جان کی تہدید ملتی ہے کہ میں تمہیں قتل کرنے آ رہا ہوں، اور وہ گالی گلوچ نکالتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں اور وہ میرا سر قلم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو مسیحی زندگی آسان نہیں ہے. ہم وادی سائے موت سے گزرتے ہیں مگر پھر بھی خدا کو جلال دیتے ہیں، پھر بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں. ان کے لیے جو ہمیں گالی گلوچ نکالتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا امید خداوند میں زندہ ہے. اور اس زندہ امید کے وسیلے سے نہ صرف ہم جیتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خداوند ایک دن واپس لوٹ آئے گا. مگر اس وقت تک ہم نے اس انجیل کو، اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی ایمان لائیں اور وہ بھی ابدی زندگی کو پائیں. ہاں، ہم نے خداوند کے لیے اس دنیا میں نمک بننا ہے. جس طرح کہ ایک پکوان نمکین ہو کر مزیدار بنتا ہے، ہم نے اس انجیل کو، اس غذا کو، اس روحانی غذا کو نمکین بنا کر لوگوں تک پہنچانا ہے.
جس طرح درست مقدار میں نمک ایک پکوان کے لیے لازمی ہے، اسی طرح ہم مسیحی لوگ انجیل کو لے کر انجیل کی خوبصورت نمکینی کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ اس سے برکت پائیں۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح ہمیں نمک کی مثال دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نمک بنیں، جس طرح نمک کی ایک مصرف ہے۔ ہاں، نمک کو لوگ استعمال کرتے ہیں پکوان کے لیے تاکہ پکوان مزیدار بن جائے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ہم نے مصرف کرنا ہے، اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے خدا کے جلال کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے۔ حالانکہ لوگ ہمیں گالی گلوچ نکالتے ہیں، لوگ ہمیں واجب القتل کہتے ہیں، موت کی دھمکیاں دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم نے نمک بن کر اس دنیا میں اس انجیل کے مزے کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ اسے چکھے، خداوند کو چکھے اور جانے کہ خداوند بھلا ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی سے، مسیحی گواہی سے نمک بن کر اس بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہمارا خداوند واقعی بھلا ہے۔ مگر اگر ہم درست مصرف نہ ہوں تو اس نمک کی مانند ہیں جو پیروں تلے روندے جائیں گے، نہ خدا کو جلال دیتے ہیں اور نہ ہی انسان کے لیے کوئی بھلائی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کے برکات آپ پر ہو، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے اس چھوٹے سے کلپ سے آپ کو برکت دی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ کہ آپ دنیا کے نور ہیں۔ میرے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ انجیل مقدس، انجیل یوحنا اس کے 8 باب 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، اس عالم کا نور میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ دنیا کا نور میں ہوں۔ جو میرے پیچھے ہو لے، جو میرے پیرو بنے، جو مجھ پر ایمان لائے، جو میرا مومن بنے، جس کا اعتقاد، اعتماد، ایمان مجھ پر ہو، وہ تاریکی میں نہیں بھٹکیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ نور حیات کو پائیں گے، زندگی کے نور کو پائیں گے۔ وہ زندگی کا حقیقی کلام، میں جانتا ہوں کہ میرے پروگرام کا نام زندگی کا کلام ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ میں نے رسالہ اول یوحنا میں سے یہ لی ہے، زندگی کا کلام، کیونکہ زندگی کا کلام جو ہے وہ خداوند خود ہے، وہ کلام جو جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچائے، تاکہ وہ ہمارا بوجھ اٹھائے، جس طرح ہم نے یسعیاہ نبی کی نبوت میں سے پڑھا۔ اور خداوند فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اپنی جان بھی قربان کی۔ ان قبروں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں، جسے ہم پیر کہتے ہیں، جسے ہم، ایک جگہ ہے کراچی شہر میں ڈاکٹر فا کے ساتھ کام کرتا تھا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 80 کے دہائی کی بات ہے، جب میں نوجوان تھا، تو ڈاکٹر فا کے ساتھ میں اس لیے کام کرتا تھا کہ ان کے ہاں ہزارہ، میں ہزارہ ہوں، افغانستان سے آتے تھے، اور وہ وہیں پر منگو پیر کا علاقہ، منگو پیر، وہاں پر بابا منگو پیر نامی ایک بابا تھے، پیر منگو پیر، اسی وجہ سے ان کو منگو پیر کہتے ہیں۔ اور وہاں پر مگرمچھ تھے، جنہیں
جو ان کے مجاور تھے، اس زیارت کے مجاور تھے، کہتے تھے یہ منگو پیر، بابا منگو پیر کے جوئیں ہیں، جو انہوں نے اپنے سر سے جوئیں نکالے یہاں پر ڈالے تو یہ بہت بڑے مگرمچھ بن گئے۔ دیکھیں ان چیزوں پر ان کا اعتقاد اور ایمان ہے۔ منگو پیر نے اپنے جوئیں سر سے نکالے، وہاں پر پھینکے، یہ بڑا مگرمچھ بن گیا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آج کل وہ جوئیں وہاں پر ہیں یا نہیں۔ میں 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں تو منگو پیر میں وہاں پر ایک گرم چشمہ ہوا کرتا تھا۔ وہ گرم چشمہ جو ہے اس ہسپتال کی چار دیواری ہی میں تھی جہاں پر یہ جزامیوں کے لیے، کوڑیوں کے لیے ایک شفا خانہ، ایک ہسپتال تھا اس وقت، اب بھی شاید ہے، اور ڈاکٹر فا نے اس کا قیام کیا تھا، اور اس کے ڈرائیور بھی ایک ہزارہ ہی تھے، میرے ہی ذاتی کے لوگ میں سے تھے۔ اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ کتنے گمراہ ہو کر یہاں تک کہ اس پیر بابا کے مزار پر جاتے ہیں جو کہ مر گئے، سڑ گئے، بلکہ یسوع سے دور، وہ جہنم میں ہیں، اور اس سے مانگتے ہیں۔ جب آپ کسی جہنمی سے مانگتے ہیں تو آپ شیطان سے مانگتے ہیں، ایسا نہ کریں، یسوع سے مانگیں، کیونکہ یسوع نہ سڑ گئے، یسوع نہ تو ابد تک مرے، بلکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جس طرح اس نے کہا میں زندہ ہوں گا، جس طرح اس نے واضح کیا۔ انجیل یوحنا کو پڑھیں، انجیل یوحنا میں اس کے 10 باب میں، اس کے 18 آیت میں آپ پڑھیں۔ آئیے میں وہیں پر آپ کو لیے چلتا ہوں۔ دوبارہ میں زبور 23 پر آتا ہوں، مگر سب سے پہلے وہیں پر چلتے ہیں۔ میں جا کر وہاں پر جائیں گے اور وہیں سے ہم یہ پڑھیں گے انجیل مقدس یوحنا۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں تو آپ teraKalam.com میں جائیں، teraKalam.com میں جائیں، جیسے آپ گوگل میں یہاں پر اگر ٹائپ کریں teraKalam.com تو آپ کو یہ ویب سائٹ ملے گی، اور یہاں سے آپ خدا کے مقدس کلام کو اپنی زبان میں پڑھ سکیں گے۔ میں نے یہاں پر یہ دی ہوئی ہے اردو میں، ہندی میں، یہ اردو میں ہے، ہندی میں ہے، سندھی میں ہے، اور اردو دیوناگری اکشر میں ہے، اور ہزارگی زبان میں، پنجابی زبان میں ہے، اور بلوچی زبان میں۔ میں نے یہاں پر لنک دی ہے، آپ یہاں سے خدا کے کلام کو اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو واپس جائیں گے وہاں پر، اور یوحنا کی انجیل، تو اس کا لنک یہاں پر آتا ہے، اور یہاں سے آپ خدا کے مقدس کلام کو پڑھ پائیں گے۔ تو لازم ہے آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، ملاؤں کی باتوں پر نہ جائیں کہ کتاب مقدس جو ہے وہ تحریف ہوئی ہے، کتاب مقدس جو ہے وہ منسوخ۔ خدا منسوخی میں نہیں، خدا منسوخ نہیں ہوتا، اس کا کلام منسوخ نہیں ہوتا، اور کسی میں یہ جرت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کو تغیر دے سکے۔ خدا لا تغیر ہے، اس کا کلام لا تغیر ہے۔ تو جس انجیل کو میں پڑھتا ہوں وہ کلام لا تغیر ہے، خدا لا تغیر ہے۔ مسلمانوں کا مشکل یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو انکار کریں، ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب مقدس تغیر یافتہ ہے، تغیر شدہ ہے، اور یہ منسوخ ہے۔ یہ دو باتیں، کسی میں بھئی یہ قدرت نہیں کہ خدا کے کلام کو تغیر دے۔ اگر وہ خدا کے اس کلام کو مانے تو واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ خداوند ہے جس نے اپنی جان تمہاری قربان کی تاکہ آپ بچیں۔ وہ زندہ ہوئے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ اس کے جی اٹھنے سے آپ بھی جی اٹھیں۔ تو آئیں اس حصے میں جائیں گے، اور یہ ہے 10 باب، یوحنا کی انجیل 10 باب اور 18 آیت کو میں یہاں پر پڑھوں گا۔ یہ واضح ہے آپ کے لیے، 18 آیت کو میں پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، یعنی میں
مر جاؤں اور اپنے آپ کو خود زندہ کر لوں؟ بالکل، کوئی اور اس کے مدعی نہیں ہو سکتی، صرف خداوند یسوع مسیح، کیونکہ وہ خداوند ہے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، یعنی اس بادشاہ میں، قیصر میں، ہیرودیس میں، ان ملاؤں میں یہ قدرت نہیں کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔ اگر میں چاہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ روشنی ہو جائے سو روشنی ہو گئی، سب چیزوں کو میں نے اپنے قدرت کلام سے اس کی تخلیق کی، میں ویسا کر سکتا ہوں کہ سب کچھ فنا ہو جائے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، یعنی میں خود اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہوں ملاؤں کے ہاتھ، حکمرانوں کے ہاتھ، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں قربان ہو جاؤں۔ میں خدا کا وہ برہ ہوں جو آخری قربانی ہے، اس کے بعد کوئی اور قربانی کی ضرورت نہیں، اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور امام کی ضرورت نہیں۔ جو بھی خداوند یسوع مسیح کے بعد اپنے آپ کو نبی پکارتا ہے وہ غلط، فاسد اور وہ دروغ گو، جھوٹا نبی ہے، کیونکہ اولین و آخری نبی یسوع مسیح ہے۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، ایگزوسیا، جو اختیار اور جو قدرت، جو اختیار خدا ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ ایگزوسیا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کوئی اور مجھے زندہ، کوئی ڈاکٹر آ کر مجھے ریسسیٹیشن کر کے میرے منہ میں پھونک کر مجھے زندہ کرے گا، نہیں، وہ ہمارے ناک میں پھونکنے والا جس سے ہمیں حیات جاوداں ملی باغ عدن میں، وہ ہے یہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے، جو یہ مدعی ہو رہا ہے۔ کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس، ایک خدا۔ مسیحی جو ڈاکٹرن ہے، جو فلسفہ مسیحیت ہے، فلسفے سے مراد کیا ہے؟ فلسوفیا، یعنی حکمت سے محبت رکھنا۔ جو حکمت مسیح ہے اس سے حقیقی محبت رکھنا ہی ہماری بھلائی ہے۔ مسیحی فلسفے کے مطابق صرف خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہی مشرک نہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ صرف وہ جو مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں وہ مشرک نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو مسیح کے پیچھے ہو لی، ان لوگوں نے حقیقت کو جانا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تم حقیقت کو جانو گے اور حقیقت تمہیں آزاد کرے گا۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ خود یسوع مسیح وہ فرماتے ہیں کہ راہ، حقیقت اور زندگی میں ہوں، راستہ، صراط، حق، سچائی اور حیات یا زندگی میں ہوں۔ کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا، کوئی جلال کو جا نہیں سکتا، کوئی ابدی زندگی کو جا نہیں سکتا، کوئی خدا کے حضور جا نہیں سکتا سوائے میرے۔ وہ یہ نہیں فرماتے ہیں کوئی کسی مزار کے وسیلے سے، کسی پیر کے وسیلے سے، مکے جانے کے وسیلے سے، کاشی جانے کے وسیلے سے نہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا، جا نہیں آ نہیں سکتا، کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا سوائے میرے وسیلے سے۔ کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ مسیح فرماتے ہیں آ، دوسرے کہتے ہیں جا، اس میں فرق ہے۔ مذہبی لوگ آپ کو دیکھیں، وہ ہے راستہ جا، یہ ہے راستہ جا۔ مسیح فرماتا ہے
میں ہوں راستہ، میں ہوں راستہ، صرف مسیح ہے جو کہتا ہے آپ کو، اپنے آغوش میں لینا چاہتا ہے آپ کو۔ باقی سب کے سب جھوٹے، وہ گمراہ کن، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، وہ یہ کرو، وہ کرو۔ مسیح فرماتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مسیح کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، دھیان دیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کہیں ہم بھٹکے ہوئے تو نہیں، کہیں ہم گمراہ تو نہیں۔ ہاں، میں نے اپنے آپ کو بہت مارا پیٹا ہے محرم کے مہینے میں۔ جو کوئی 1400 سال پہلے مرا لڑائی میں، دو بھائیوں کی لڑائی، دو گھرانے جو آپس میں بھائی تھے، ان کی لڑائی ہوئی کرسی پر، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو مارا پیٹا۔ مگر مسیح کو جو دیکھتا ہوں، مسیح میرے لیے مار کھائے، مسیح میرے لیے دکھ اٹھائے، مسیح میرے لیے زدہ و زخمی ہو گئے، گھائل ہو گئے۔ اس کے خون کے بہنے سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہوا اور میں بچ گیا، وہ موا میں بچ گیا۔ اس کے زندہ ہونے کے سبب سے تیسرے دن میں بھی مردوں میں سے جی اٹھا اور ابدی زندگی مجھے ملی، ابدی زندگی مجھے ملی۔ یہ ہے میرا مسیح، یہ ہے میرا خداوند، یہ ہے وہ جس پر میرا کامل ایمان ہے، میرا کامل ایمان ہے، جس نے یہ فرمایا کہ میں جاتا ہوں کہ ایک مکان بناؤں، اور اگر جاؤں وہ گھر بناؤں تو میں واپس لوٹوں گا، جہاں میں ہوں سو تم بھی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تمہیں کہہ ہی دیتا کہ میں ان لٹیروں میں سے، ان گمراہ کنندگان میں سے ایک اور ہوں، مگر میں تجھے کہتا ہوں کہ میں وہی ہوں، راہ، راستی اور زندگی، راہ، سچائی اور حیات میں ہوں۔ کوئی باپ کے بغیر آ نہیں سکتا سوائے میرے وسیلے سے، وہ ہے میرا خداوند۔ آج میرا دل بھرا ہوا ہے بہت زیادہ، اور میں دعا کرتا ہوں ان بہنوں بھائیوں کے لیے جو اب بھی سچائی کے کھوج میں ہیں۔ قرآن کو جب میں پڑھتا ہوں، قرآن کے پہلے ہی حصے میں بہت خوبصورت ہے اگر سوچیں، مگر وہ جو پکار ہے، وہ پکار جو ہے وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، وہیں پر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں۔ ہیلو، سلام سر جی۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خداوند کا شکر، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے خدا ہیں؟ کی مہربانی، خدا کی مہربانی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ جی، میرا نام انور مسیح اور ایبٹ آباد سے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی انور مسیح، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ آمین آمین۔ سر، وہی شوگر کے لیے اور گھٹنوں کے پین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ضرور بھائی، ضرور۔ اے خداوند، میں انور مسیح کے لیے، تیرے بندے کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، ان کے گھٹنوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں خداوند، تو انہیں لمس فرما، انہیں شفاء کامل عطا فرما، ان کو حکمت بھی دے خداوند، تاکہ وہ کیا کھائیں کیا پئیں، اس بدن کی کیسی محافظت کریں جو تیرا گھر ہے۔ خداوند ان کو برکت دے، تیرے دست شفقت ہو ان پر، ہو سایہ رحمت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ شکریہ بھائی انور مسیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ سر، ہاں جی، شکریہ۔ ہاں جی، ہاں جی، آمین ہاں جی۔ آمین۔ تو قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت خوبصورت کہ واقعاً خدا جو ہے رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے
الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ آخرت کے مالک ہیں، قضاوت کے مالک ہیں۔ ہاں جی، ہیلو 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 ہاں جی، میں ساؤل بات کر سلام بہن جی، سلام۔ فیصل آباد سے۔ ہاں جی بیٹی، آپ کا نام کیا ہے؟ ساؤل۔ ہاں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں بیٹی آپ کی؟ میری پوری فیملی کے ساتھ دعا کروانی ہے۔ ضرور دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس بچی کے پوری فیملی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ التماس کی ہے، دعا کیا ہے۔ خداوند تیرے حضور لاتا ہوں، جو بھی مشکل ہیں تو ان کی مشکل کشائی فرما، تو ان کو برکت عطا فرما، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ بیٹی فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں بیٹی نہیں ہوں، بیٹا ہوں۔ ہاں بیٹا بیٹا بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھول گیا۔ ساؤل ساؤل، خداوند آپ کو برکت دے بیٹا، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ فون ہے نا، فون کے ذریعے سے مشکل ہوتا ہے آواز کو سمجھنا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو قرآن میں یہ بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر لے جا، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں بھائی راستہ میں ہوں، استقامت مجھ میں ہے، میرے پاس آؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان راہوں پر نہیں جو بدکاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، بلکہ مجھے اپنے سیدھے صراط مستقیم پر لے جا۔ خداوند چاہتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور آئیں، اور وہ مسیح ہے، ان کی پکار ہے صراط مستقیم پر ہمیں لے جا، مگر وہ پکار جو ہے کم پڑتی ہے، مگر مسیح پورا ہے، کامل ہے۔ ہیلو، ہاں جی، ہیلو، ہاں جی، ہاں بیٹا بات کریں۔ خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو عزیزو۔ میرا پروگرام ختم ہونے والا، میں فون کال لے لیتا ہوں، شکریہ۔